ٹوٹی اور پھر پولیس اس کو اریسٹ کرے گی, جیل کو بھجائے گی, وہ جیل میں بیٹھ کر اپنی بیوی کو پیسے دے گا. آپ اندازہ لگائیے کوئی جیل میں بیٹھ کر پیسے دے گا جو باہر رہ کر اپنی بیوی کا حق پورا نہیں کر رہا تھا, جو گناہگار ہے, جو 3 مرتبہ طلاق بولا, وہ جیل میں بیٹھ کر پیسے بھی جائے گا. جیل میں کیا بیٹھ کر پیسے کمائے گا؟ تو مودی جی بولیں گے بھائیو بہنوں کچھ بھی کر لو. لمبی لمبی چھوڑنے کی عادت ہے ان کو. جیل میں بیٹھ کر کوئی پیسے بھی جاتا ہے, ٹھیک ہے چلیے. پھر مودی جی بولتے ہیں اگر کورٹ اس کو 2 سال کی سزا دے دیا, اگر وہی ہندو دھرم, سکھ دھرم, عیسائی دھرم, بودھ دھرم کا اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو اس طرح چھوڑتا ہے تو قانون 1 سال کی سزا, یہاں پر 2 سال کی سزا. ٹھیک ہے کورٹ نے 2 سال کی سزا دے دی, تب بھی شادی نہیں ٹوٹی. مودی جی نے قانون بنا دیا ہماری بیٹی 2 سال اس کا انتظار کرے, اور جب وہ سابرمتی جیل سے باہر نکلے گا تو مودی جی نے کہہ دیا کہ میری بہن تم احمد آباد سے ایک بینڈ باجے کی پارٹی کو لے کر جانا, اور بینڈ باجے کی پارٹی کو بولنا جب تمہارا ہسبینڈ نکلے تمہارے ہاتھ میں پھول کا ہار ہو, اور باجے والے یہ گانا گانا کہ بہاؤ پھول برساؤ 2 سال کے بعد میرا کمینہ شوہر نکل کر آیا ہے. بتائیے آپ کون سا قانون ہے یہ؟ میں نے بہنوں کے لیے بڑا کام کر دیا. اچھا جو شوہر اپنی بیوی کو چھوڑتا ہے اس کے لیے کوئی قانون نہیں بنتا, جو چھوڑ دیتا ہے, جو مانتا بھی نہیں ہے اس کے لیے کوئی قانون نہیں. مگر یہاں پر قانون, پھر اب وقف کا قانون بنا دیے. ایسا گندا قانون وقف کا بنایا کہ ہماری مسجد, درگاہ, خانقاہ, قبرستان کو چھین لیا جائے گا. میں اس وقف کمیٹی کا, پارلیمنٹ کی کمیٹی کا ممبر تھا. میں نے 120 صفحات پر مشتمل اپنی ڈائسنٹ رپورٹ اس قانون کے خلاف دیا. میں جانتا ہوں اس قانون کے ایک سیکشن کو. آثار قدیمہ کی درگاہ اور مسجد ہوگی, اب مالک وقف نہیں ہوگا, اس کا مالک آثار قدیمہ ہوگا. کلکٹر چاہے گا تو قبرستان کو چھین لے گا, کلکٹر چاہے گا تو رجسٹریشن نہیں ہوگا. یہ قانون مودی نے بنا دیا. کیوں بنایا؟ تاکہ مسلمانوں کو ان کی عبادت گاہوں سے کو چھین لیا جائے, تاکہ وہ جو اتر پردیش میں سنبھل کی مسجد کا مقدمہ چل رہا ہے, آپ دیکھنا اس قانون کا استعمال اس مسجد کے خلاف ہوگا. دیکھتے جائیے آپ, اس طرح کا قانون بنا دیے. اب دوسرا انہوں نے ایک اور قانون بنا دیا گجرات میں, یونیفارم سول کوڈ کے نام پر. یعنی اگر کوئی مسلمان شادی کرنا چاہے گا نہیں کر سکتے آپ, شریعت کے مطابق ہندو میرج ایکٹ کے تحت کرنا پڑے گا. اگر کوئی مسلمان خدا نہ خواستہ طلاق دینا چاہے گا تو مودی جی بولیے طلاق ہے ہی نہیں اب تمہارے کو دینے کا اختیار. تم ہندو ڈیورس ایکٹ کے تحت تم کو 6 مہینے سیپریشن میں رہنا پڑے گا. طلاق تو پہلے کہا گیا ٹرپل طلاق غلط ہے, اب تو پورا ہی طلاق ختم کر دیے. اگر کوئی مسلمان اپنی اولاد کو اپنی جائیداد میں حصہ دینا چاہے گا تو بولے نہیں, شریعت کے مطابق نہیں کر سکتے, ہندو دھرم کے مطابق کرنا پڑے گا. اسلام میں دادا کی جائیداد میں پوترے کا حصہ نہیں ہے. مودی جی نے کہہ دیا پوتے کا حصہ ہوگا. بتائیے آپ, یہ بھارت کے سمویدھان کی دفعہ 25 کی کھلی خلاف ورزی ہے. ہندو دھرم کے قانون کو آپ ہم پر مسلط کیسے کر رہے ہیں؟ مگر مقصد ایک ہی ہے کہ ان کو ان کے مذہب سے دور کر دیا جائے, ان کو دین سے دور کر دیا جائے. اور بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بچیوں کو حق نہیں ملتا, جائیداد میں حصہ نہیں ملتا. سب سے بڑے جھوٹے ہیں یہ لوگ جو بولتے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا میں, اگر کسی دھرم نے اپنی باپ کی جائیداد میں بیٹی کو حصہ دیا تو اس دین کا نام اسلام ہے, اسلام ہے اور اسلام ہے. سب سے پہلے اس دین نے کہا کہ جائیداد میں بیٹی کو حصہ ملے گا. اور یہ بولتے نہیں بیٹے کو بڑھ کے ملتا, بیٹی کو کم کیوں ملتا؟ ارے دیوانے, بیٹی کو
اس کے باپ کی جائیداد میں بھی حصہ ملتا اور بیوی کے طور پر شوہر کی جائیداد میں بھی حصہ ملتا. اگر بھائی ہے, بھائی کی اولاد نہیں ہے تو اس میں بھی ملتا. ایسے 35-40 جگہ سے اس کو حصہ ملتا. مگر مودی جی بولتے ہیں نہیں. آپ بتائیے کیا کرنا چاہتے ہیں اس دیش کا, اور پھر بولتے ہیں کہ وکست بھارت بنائیں گے. آپ 18 کروڑ مسلمانوں سے ناانصافی کر کے وکست بھارت بنائیں گے. بھارت تو ایک چمن کی طرح ہے, اور وہ چمن اس وقت تک آباد اور شاداب اور سرسبز رہے گا جب اس چمن میں ہر پھول کھلے گا, ہر دھرم کا پھول کھلے گا. بھارت ایک چمن کی طرح ہے, تبھی تو اس چمن کی خوبصورتی رہے گی, تبھی تو ہر پھول سے خوشبو نکلے گی جو سارے جہاں کو معطر کر دے گا. مگر اگر چمن کا مالی بولے گا کہ خالی ایک ہی پھول کھلے گا تو وہ چمن نہیں بنے گا, وہ صحرا بن جائے گا. مودی جی, بھارت ایک گارڈن کی طرح ہے, اس میں ہر پھول کو کھلنا چاہیے. مگر آپ اس طرح کا قانون لاگو کر رہے ہیں گجرات میں, اتراکھنڈ میں, اور دیش کے کونے کونے میں نافذ کر رہے ہیں. 16% آدی واسیوں کو آپ نے قانون سے مستثنا کر دیا. 11% مسلمان گجرات میں ہیں, ان کو آپ نے کہہ دیا کہ یہ کرنا پڑے گا. بتائیے, آپ کہتے ہیں کہ نہیں 2 شادی کرتا مسلمان, چلو اب یہ سینسس ہو رہا ہے نا, اس کے کالم میں لکھ دو. سب سے پوچھو کس کے پاس دوسری بیوی ہے. جب ریکارڈ سامنے آئے گا مودی جی آپ کے سامنے, تو آپ شاک میں رہیں گے کہ ہاں مسلمان میں کم اور دوسروں میں زیادہ. ہاں بالکل صحیح ہے یہ. 1960 میں ایک سروے ہوا تھا گورنمنٹ کا, اس میں بات سامنے آئی. 4 ہم کر سکتے ضرور, مگر کیا ہر کوئی 4 کرتا ہے کیا؟ اب میرے جیسا آدمی ایک کوئی سنبھالنے پریشان ہوں. بالکل صحیح کہہ رہا ہوں, بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, آسان کام نہیں ہے. نہیں 4 کرتے, ارے کہاں کرتے بھائی, نے بچے بہت پیدا کرتے. یہ الزام مسلمانوں پر لگاتے بی جے پی والے. 40 سال سے میں سن رہا ہوں بچے بہت پیدا کرتے. اب موہن بھگوت بول رہے بچے پیدا کرو, 3 کرو, 2 4 کرو. اب کیسا بول دیا آپ 3 پیدا کرو 4 پیدا کرو؟ کیونکہ بھارت کی آبادی گر رہی ہے. ٹی ایف آر ریٹ جو بولتی ہو گر رہا ہے. اس دیش میں 30 سال کے بعد شاید 12% آبادی بوڑھے لوگوں کی ہوگی. اور جب اس دیش میں بہت بڑی پریشانی آ سکتی ہے تو موہن بھگوت ابھی سے بول رہے خود تو پیدا نہیں کرے, دوسروں کو بول رہے تم 3 پیدا کرو. جھوٹ ہے یہ. کتنا بدنام کریں گے ایک سمودائے کو آپ, میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. اور پھر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے بنی کے لوگ ہیں, مویشی ہیں, ان کی ایک بھینس 1 مہینے میں 1 لاکھ لیٹر دودھ دیتی ہے نا. ہاں پورا بنی کا 1 مہینے میں 1 لاکھ لیٹر دودھ. مودی جی تو من کی بات میں بھی ذکر کرے تھے وہاں کی بھینس کا. من کی بات ہو گئی, اور جو دل کی بات تھی وہ یہ ہے کہ ان کو ان کا حق نہیں ملنا چاہیے. وہ بیچارے فارسٹ ایکٹ کے تحت بول رہے ہیں کہ ہم کو ہمارا حصہ دو, مگر بی جے پی نہیں دینا چاہتی. بتائیے آپ کہاں جائیں گے غریب؟ آپ ان کو حصہ نہیں دیتے. ان کی زبان کا تحفظ سمویدھان سے کر سکتے ہیں, آپ نہیں کرنا چاہتے. مگر وہی بارڈر ہے پاکستان کا یہاں سے, اور 10 کلومیٹر کے اندر کچھ ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتا. تو بی جے پی نے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پونجی پتی کو, انڈسٹریلسٹ کو اجازت دی کہ تم وہاں پر سولار اور ہوا کے سے پاور پیدا کرنے کے لیے تم وہ لگا دو. ان کو اجازت دی گئی, اور ایک غریب اپنی بھینس اور گائے کو نہیں چلا سکتا. بتاؤ مودی جی آپ کو غریبوں سے محبت ہے یا نہیں؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے چائے بیچ کر
اپنی زندگی کی تکالیف کا سفر طے کیا تو مودی جی ہم تو امید کر رہے تھے کہ ان غریبوں کی بھی تکلیف آپ محسوس کریں گے، مگر آپ تو کروڑ پچوں کو سہولت دے رہے ہیں اور غریب کے اپنی گائے اور بھینس کو نہیں چلا سکتا۔ وہ پاکستان کے بارڈر کے 10 کلومیٹر پر سولار پینل لگا سکتا ہے، ونڈ انرجی کا انتظام کر سکتا ہے، مگر یہ غریب فارسٹ میں جا کر اپنی بھینس اور گائے کو نہیں چلا سکتا، ان کے حقوق کو نہیں دیا جاتا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور پھر مجھ سے کہا گیا یہاں پر کہ یہاں آپ کے ڈپٹی چیف منسٹر ہیں، ڈپٹی چیف منسٹر نے کہہ دیا نہیں ان کو یہ ہم جب وقف کمیٹی کی میٹنگ میں آئے تھے، یہ صاحب ہم سے بحث کرنا شروع کر دیے وقف کے قانون کے بارے میں، میں ان کو بٹھا کر ان کی پوری دلیل کو جھوٹا ثابت کیا۔ اس دن میں ایک ایک بات کو جھوٹا ثابت کیا، ایک ایک بات کو۔ کیا کیا بولتے تھے اس میٹنگ میں؟ ارے بلا تم وقف بورڈ بنائی نہیں 11 سال سے، تم کیا بات کر رہے یہاں پر؟ تم ایک بار بنائے، غلط بنائے، کورٹ سٹے دے دیا، نہیں وہاں ایسا ہو گیا تو میں نے کہا ہمارا ایسا نہیں ایسا تھا۔ اب وہ بول رہے ہیں، کیا بولتے ہیں، کیا بولے وہ؟ ہاں دادا کا بلڈوزر چلتا ہے۔ میں ہمارے گجرات کے ہمارے ہندو بھائی بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، بھوج اور کچھ کی ہماری ہندو ماں اور بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر مسلمان کی مسجد اور گھر پر اگر بلڈوزر چلے گا تو آپ کو کیا فائدہ ہے؟ بتاؤ مجھے۔ کیا تمہارے بیٹے کو نوکری مل جائے گی؟ کیا تمہاری تنخواہ میں تمہارے اضافہ ہو جائے گا؟ بتاؤ، اگر تمہارا فائدہ ہو رہا تو سب سے پہلے مجھے مار دو، میں مرنے کو تیار ہوں۔ اگر کسی ہندو کا فائدہ ہوتا ہے تو مار دو مجھے۔ آپ خود سوچو، یہ ہمارے ہندو بھائی بہنوں کی توہین ہے کہ گجرات کا ایک ڈپٹی چیف منسٹر کہہ رہا ہے کہ ہم ماما کے بلڈوزر سے مسجد اور درگاہ پر بلڈوزر چلا دیے۔ ارے بچوں کو سکول نہیں ہے، بیٹیوں کے جسموں میں خون کم ہے، اور آپ مزہ لے رہے ہیں ان چیزوں کا۔ ایک بات سن لو ڈپٹی چیف منسٹر صاحب، بابا کا بلڈوزر نہیں چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ بلڈوزر چلے گا؟ کس کا بلڈوزر چلے گا؟ دادا کا بلڈوزر چلے گا۔ سنو ہر صاحب، دیش چلے گا تو بابا صاحب کے سمویدھان سے چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ دادا کی دادا گیری سے دیش نہیں چلے گا۔ جو دادا کا نام لے کر دادا گیری کرے گا وہ دیش میں انارکی پیدا ہو جائے گی۔ اگر تم کہہ رہے ہو کہ بلڈوزر سے کسی کا گھر توڑ سکتے ہیں، مسجد توڑ سکتے ہیں، جب تم قانون کو نہیں مانو گے تو کوئی اور کو مانے گا قانون کو؟ تم سत्ता میں رہ کر قانون کو نہیں مانو گے اور اویسی کو بولے گے قانون مانو؟ تم کو پہلے قانون کو ماننا پڑے گا، کیونکہ تم بابا صاحب کے سمویدھان پر قسم کھائے ہو کہ دیش کو اور گجرات کو چلاؤ گے تو سمویدھان کے مطابق چلاؤ گے۔ سمویدھان سے گجرات اور دیش چلتا ہے، دادا کے بلڈوزر سے چلے گا تو یاد رکھو آج تم سत्ता میں ہو۔ تاریخ بتاتی ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ اندرا کا اقتدار ختم نہیں ہوگا، اندرا گاندھی کا اقتدار ختم ہوا، تم سत्ता میں آئے، اور سत्ता سب کے پاس نہیں رہتی ہے، یہ قدرت کا نظام ہے۔ اللہ کبھی اس کو اقتدار سے نوازتا تو کبھی کسی اور کو اقتدار سے نوازتا۔ اگر تم بلڈوزر کو سمجھتے ہو کہ انصاف ہے تو پھر بلڈوزر سب پر چلے گا۔ یہ وقت کی بات ہے، وقت کی بات ہے۔ تم اتنا اہنکار کا شکار مت ہو جاؤ کہ اپنے آپ کو قانون سمجھو۔ میں تو گزارش کروں گا ہمارے گجرات کے ہندو بھائی بہنوں سے، اس میں کیا فائدہ ہے آپ کا؟ بتاؤ ہم کو۔ کسی کا مسجد توڑ کر کس کو اطمینان ملتا ہے؟ بتاؤ۔ اس جگہ پر بھی اللہ خدا کی پرارتھنا ہوتی ہے، آپ کی مندر میں بھی آپ اپنے عقیدے کے مطابق آپ اپنی عبادت کرتے ہیں۔
کسی کی درگاہ کو توڑ کر کیا فائدہ ہوگا؟ جو 1000 سال پہلے اس کی خبر بنائی گئی اس کو توڑ کر تم کو کیا مزہ آتا ہوگا؟ آتا ہوگا، مگر اگر جس کے دل میں دھڑکتا ہوا دل ہوگا، جو انسان ہوگا وہ ان چیزوں کو دیکھ کر تکلیف محسوس کرے گا۔ جس کے دل میں سینہ نہیں ہے وہ مزے لے لے۔ نہ میں کسی مسجد پر بلڈوزر دیکھ سکتا ہوں، نہ کسی مندر پر بلڈوزر دیکھ سکتا ہوں، نہ کسی مسلمان کے گھر پر بلڈوزر دیکھ سکتا ہوں، نہ کسی ہندو کے گھر پر بلڈوزر دیکھ سکتا ہوں۔ انصاف ہونا چاہیے، اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ دادا کا بلڈوزر نہیں، بابا کا سمویدھان سے چلنا چاہیے۔